الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان غیور ساتھیوں اور علماء کرام، استاد ذی المکرم کے حکم پر آج میں آپ کے سامنے اس میڈیا کے دور کے میڈیا پر آنے والے فتنے کے بارے میں کچھ گزارشات مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہوں گا اور آپ کے علم میں اور نالج میں ان کے چند عقائد اور نظریات کو آشکارا کرنا چاہوں گا اور بتلانا چاہوں گا جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو واقفیت نہیں ہے۔ یہ اس دور کا ایسا فتنہ ہے کہ جس سے عوام الناس ہی نہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلباء ہی نہیں، بلکہ ہمارے دینی مدارس کے بہت سارے علماء اور طلباء متاثر ہیں اور ان کے عقائد اور نظریات سے بالکل ہم آہنگی ظاہر کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی باطل فتنہ اس دور میں اٹھتا ہے یا پچھلے ادوار میں اٹھا ہے، ہمیشہ سے ان کا ایک ہی مقصد اور منشا یہی رہا ہے کہ فقہ اور فقہاء پر عدم اعتماد پیدا کیا جائے، علماء سے بدظن کیا جائے اور اپنے غلط عقائد اور نظریات کو لوگوں میں رائج کیا جائے۔ میں بات کر رہا ہوں اس فتنے کی جس فتنے کو آپ جاوید احمد غامدی، اصل نام شفیق عرف کاکو شاہ سے جانتے ہیں۔ 1951 میں یہ فتنہ پیدا ہوا، جن کے اساتذہ میں امین احسن اصلاحی اور حمید الدین فراہی شامل ہیں۔ برطانوی سامراج کی دوسری صدی چل رہی تھی اور انگریزوں نے ہمیشہ سے یہ اپنی روٹین بنائی ہوئی تھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی مسلمانوں کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو کے تحت عرب ممالک کی ریاستوں کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ ان کے معدنی ذخائر پر اور تیل پر قبضہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہیں ایک مترجم کی ضرورت تھی جو انہیں حمید الدین فراہی کی شکل میں میسر آ گیا، اور اس نے اپنے شاگردوں میں سے سب سے پہلے امین احسن اصلاحی کو تیار کیا۔ امین احسن اصلاحی نے جاوید احمد غامدی کی شکل میں ایک نیا فتنہ جنم دیا، جو اس فتنے کا اصل ہمارا روپ ہمارے سامنے میڈیا کے سامنے آیا ہے۔ یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کا تختہ مشق امت کے اجماعی عقائد، امت کے اجماعی نظریات، مسائل اور اعمال رہے ہیں اور اسی کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ امت کے وہ مسائل جو 1400 صدیوں سے متفقہ چلے آ رہے ہیں اور علماء اور مجتہدین نے اس پر لکھ دیا ہے، اور وہ مسائل جن کو مجتہدین نے اور فقہاء نے لوگوں کے سامنے کتب کی صورت میں بیان فرما دیا ہے اور ہمارے سامنے موجود ہیں، ان پر عدم اعتماد کیا جائے اور ان کو اس طرح سے نئی شکل و صورت میں پیش کیا جائے جس طرح سے مغرب چاہتا ہے۔ مغرب کیا چاہتا ہے؟ مغرب یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ کرے۔ مسلمان رہے، لیکن مسلمان نام کا مسلمان رہے، کام کا مسلمان نہ رہے۔ ان کا اصل مقصد اور منشا یہ ہے۔ مسٹر جاوید احمد غامدی کا جو اصل ہدف اور اصل مقصد اور منشا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان نماز تو پڑھیں لیکن نماز کی عظمت دل میں نہ رہے، مسلمان حج تو کریں لیکن حج کی عظمت دل میں نہ رہے، مسلمان روزے تو رکھیں لیکن روزے کی عظمت دل میں نہ رہے، غرض مسلمان جتنی عبادات کریں ان کی عظمت ان کے دلوں میں نہ رہے۔ اور یہی مغرب چاہتا ہے، یہی لبرلزم ہے، یہی سیکولرزم ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانیت سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو عبادات جو مسلمان کرتے ہیں ان کی روح کو ان سے کھینچ لیا جائے۔
جو مسلمان عبادت کرے گا، چاہے وہ فرض کی قبیل سے ہے یا واجب کی قبیل سے ہے یا سنن ہے، ان کی عظمتوں کو مسلمانوں کے دل سے نکال لیا جائے، ان کی روح کو، عبادات کی روح کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال لیا جائے، تاکہ یہ صرف نام کے مسلمان رہیں، کام کے مسلمان نہ رہیں۔ یہ ان کا اصل ہدف اور اصل مقصد ہے۔ اسی کے تحت جاوید احمد غامدی نے ان مسائل اور ان عقائد اور نظریات کو اپنا ہدف بنایا ہے جو امت کے سامنے 1400 صدیوں سے متفقہ چلے آ رہے ہیں، اور علماء اور مجتہدین نے اس پر لکھ دیا ہے۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا عقیدہ جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے، احادیث اور قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ہے۔ نمبر 2، نزول کا عقیدہ ہے۔ مسٹر جاوید احمد غامدی عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتا ہے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتا ہے۔ ان کا شغف دیکھیں کہ میزان کتاب لکھی ہے اور اس میں ابواب قائم کیے ہیں۔ نمبر پہلا باب مبادی تدبر قرآن، دوسرا باب مبادی تدبر سنت، تیسرا باب مبادی تدبر حدیث۔ قرآن، سنت اور حدیث کا نام یہ لیتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نعرہ بڑا پیارا ہے۔ قرآن اور سنت کا یہ نعرہ ایسا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے قرآن اور سنت کا نام لیا جاتا ہے، حدیث کا نام لیا جاتا ہے، تو لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، اس کے پس پردہ حقائق سے واقف نہیں ہوتے۔ مبادی تدبر قرآن کے نام سے باب قائم کیا ہے، مبادی تدبر حدیث کے نام سے، مبادی تدبر سنت کے نام سے ابواب قائم کیے ہیں، لیکن اصل ہدف عبادات سے روح کو کھینچ لینا ہے، اصل ہدف لوگوں کو سنن سے دور کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں مبتلا نہیں، بلکہ ان کو اس سے دور کر دینا ہے۔ اسی طرح یہاں اس مسئلے میں بھی اس نے نہ قرآن کا خیال رکھا ہے نہ حدیث کا خیال رکھا ہے۔ عموماً باطل فتنے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی ایک عادت ہوا کرتی ہے، اور مسٹر جاوید احمد غامدی کی بھی یہی عادت ہے، اور اس کو آپ آسانی سے پرکھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی یہ مسائل بیان کرتا ہے ان کو ایک آپ نقطہ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں گے تو اس کی پہچان آپ کو آسان ہو جائے گی، اور وہ پہچان یہ ہے کہ یہ قرآن کا نام لے گا، حدیث کو یکسر نظر انداز کر دے گا، حدیث کا نام لے گا، قرآن کریم کی آیات کو، نصوص کو یکسر نظر انداز کر دے گا۔ تو بتائیں مبادی تدبر قرآن نام رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مبادی تدبر سنت نام رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ جب آپ قرآن سے ایک دلیل پیش کرے گا، اگرچہ وہ دعوے کے مطابق نہیں، لیکن احادیث مبارکہ کو یکسر نظر انداز کر دے گا، اور اسی طرح جب احادیث سے کسی حدیث سے دلیل پکڑے گا تو قرآن کریم کی آیات و نصوص قرآنیہ کو یکسر نظر انداز کر دے گا۔ یہ ایک نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اس کی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اس پر پرکھ لیں، تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی انشاءاللہ، اور یہ اس فتنے کی پہچان ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن کو لے کر حدیث کو بھی نہیں چھوڑتے، حدیث کو لے کر قرآن کو بھی نہیں چھوڑتے، الحمدللہ علی ذالک۔ اس مسائل میں بھی اس نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال پکڑا ہے کہ قرآن کریم میں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہاں اس نے جس پوائنٹ پر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، توفا کا معنی اس نے موت مراد لیا ہے، اور رافعک الیہ سے رفع مراد لیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہے مسٹر جاوید احمد غامدی کا، جو اس نے میڈیا کے سامنے امت کو پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ رافعک الیہ، اللہ رب العزت نے ان کو وفات دے کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، حالانکہ یہ امت کے اجماعی عقیدے کے سراسر خلاف ہے، احادیث مبارکہ متواترہ کے سراسر یہ خلاف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس نے وفات کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، پھر رفع ہوا ہے، تو نزول کا انکار تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ نزول کا بھی کیا کرے؟ انکار کرے۔ حالانکہ میں اور آپ ہم سب طالب علم کی حیثیت سے یہ جانتے ہیں
کہ توفیٰ کا معنی موت ہی نہیں آتا، بلکہ توفیٰ کا ایک معنی اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا پورا لے لینے کا ہے۔ میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا، استاد زیر مکرم کے اس پر بیانات موجود ہیں، آپ سب کے علم میں ہیں، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو، حقیقی معنی مراد لیے جائیں گے اور مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر حقیقی معنی اخذ الشیء وافیاً یعنی انی متوفیکا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم پورا پورا لے لیں گے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ رافعوک الیہ، کہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر مسٹر جاوید احمد غامدی نے قرآن کریم کو بھی چھوڑا ہے، احادیث مبارکہ کو بھی چھوڑا ہے۔ اس کا دوسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں حوروں کے متعلق سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا گیا ہے، حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ جب اس سے سوال کیا گیا، یوٹیوب پر حوالہ موجود ہے، جاوید احمد غامدی آنسرنگ کریٹیکل کوشچنز کے تحت، کہ حور کا کیا مقصد ہے، کیا اس سے اولاد ہوگی نہیں ہوگی، اور حور کوئی ہے یا چیز نہیں ہے، تو اس کے جواب میں یہ بڑی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ حور کوئی مخلوق کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایڈجیکٹو یعنی ایک صفت ہے، ایک وصف ہے، جیسے عورتوں کے وصف ہوا کرتے ہیں، خوبصورت، حسین، جمیل، دراز قد، اس طرح سے، تو یہ بھی ایک وصف ہے حور۔ حور کوئی مخلوق نہیں ہے الگ سے، بلکہ جنت میں آپ کی بیوی ہی آپ کو ملے گی، یعنی حور کا سراسر انکار کیا ہے اس نے، حالانکہ اس ضمن میں قرآن کریم کی سورہ رحمان کی واضح آیت موجود ہے، حور مقصورات فی الخیام۔ آپ علماء ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے لگتا اپنی بیگم کو چھوا نہیں ہے، ورنہ قرآن کریم لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان نہ فرماتا۔ ظاہری سی بات ہے، جس کی شادی ہوئی ہے تو وہ اپنی بیگم کو یا اپنے گھر والوں کو ظاہری سی بات ہے چھوتا ہے، تبھی اولاد ہوتی ہے، اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اسے میں نے دورہ تحقیق المسائل میں بیان کیا تو طلبہ اس پہ بڑا ہنسے تھے، بڑا مسکرائے تھے کہ بڑی حقیقتاً یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اب دیکھیں، اس نے یہاں پر قرآن کریم کی آیات کو بھی یکسر نظر انداز کیا ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ اس پر کثیر دال ہیں، ان کو بھی یکسر نظر انداز کیا ہے۔ اس کی ایک تیسری چیز کہ داڑھی کے وجوب کا انکار کرتا ہے، حالانکہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشر من الفطرہ، یہاں پر فطرت کے معنی مجتہدین نے اور محدثین نے باقاعدہ صراحت سے ذکر کیے ہیں کہ اس کے معنی سنن انبیاء کے ہیں، حالانکہ خود سنت کی تعریف یہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مراد ہے، اور یہاں پر اسی کی خلاف ورزی خود ہی کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مین مسئلہ اور اپنی ذاتی اور خواہشات، نفسانی خواہشات کے تحت ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عورتوں سے مصافحہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ کن عورتوں سے؟ جو کہ اس کے لیے نامحرم ہیں، حالانکہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں کیل ٹھونک دینا اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ کسی نامحرم عورت سے کیا کرے؟ مصافحہ کرے یا اس کو چھوئے، نامحرم عورت اس کو چھوئے۔ یہاں پر بھی اس نے اپنی نفسانی خواہشات کے تحت یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اگر نامحرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے، سوال پوچھا گیا تو کہتے ہیں بالکل ملایا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، حج کے لیے محرم کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد ریشم اور سونے کا استعمال کر سکتا ہے، مرد کے لیے ریشم اور سونا بالکل جائز ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بالکل اس کے برخلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ان قریب میری امت 4 چیزوں کو حلال کر دے گی، ان میں سے ریشم اور سونا بھی ہے۔ موسیقی کو بھی یہ جائز قرار دیتے ہیں، اسی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ غرض یہ کہ ایک فرمان رسول ہے اور ایک مسٹر جاوید احمد غامدی کا عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک جو بھی جس مسئلے میں مذکور ہوئے ہیں ان کی سراسر خلاف ورزی کرتا ہے اور دھڑلے سے کرتا ہے، اور لوگ اس پر اعتبار بھی کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ اس کی چرب لسانی ہے۔ اردو زبان پر مہارت ہے، عربیت سے اس کو اتنی گہری واقفیت حاصل نہیں ہے، محض اردو بہت اچھی بول لیتا ہے اور تمہید بہت اچھی باندھ لیتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک طرف اس کا مسئلہ مذکور ہوتا ہے
اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت موجود ہوتی ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ٹھکرا دیتا ہے اور اپنا مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو اس کی خود افترا ہوتی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچنے کی اور لوگوں کو اس فتنے سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله